اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے باب کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، اور باب یہ ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوها لرفع البلاء او دفعه، کہ باب اس وضاحت میں یعنی اس باب میں قرآن و حدیث کے دلائل اس متعلق ہیں کہ یہ بات شرک ہے کہ کوئی بندہ کڑا، دھاگا یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں وہ انسان خود پہنے، کسی کو پہنائے، گھر پر ڈالے، گاڑی پر ڈالے، حویلی پر ڈالے وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ میں مقصد کیا ہو؟ لرفع البلاء او دفعه، کسی مصیبت، پریشانی، تکلیف، نظر لگ جانے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے ہو، یا ابھی وہ نظر لگی نہیں ہے، تکلیف آئی نہیں ہے، پریشانی آئی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو دور کرنے کے لیے وہ اس کو پہن لیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور شرک کی کون سی قسم ہے؟ اس کے متعلق کچھ گفتگو ہو گئی تھی کہ اصل تو یہ عمل کے لحاظ سے تو اپنی جگہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن چھوٹا شرک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی اہمیت یا اس کی سنگینی نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ اس کی سنگینی ہے، بلکہ اس کی سنگینی اتنی ہی کافی ہے کہ یہ سب سے بڑے کبائر گناہ جو ہیں ان سے بھی یہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے یہ شرک اصغر بڑا ہوتا ہے اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ البتہ یہ کہ شرک اصغر سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور اگر مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں بنے گا، لیکن جہنم جانا اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک اصغر سے بھی جہنم لازم آتی ہے، الا یہ کہ بندہ اس سے توبہ کر لے، لیکن ہمیشگی نہیں۔ البتہ یہ شرک اصغر بھی بعض صورتوں میں شرک اکبر بن جاتا ہے۔ اس کی کیا صورت تھی وہ میں نے کل ذکر کی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو، یعنی شرک اصغر کی آسان تعریف یہ تھی کہ وہ چیزیں، کیونکہ یہاں سے ابتدا اسباب میں شرک سے چل رہی ہے، تو اس کو اس طرح تعریف میں اگر ڈالا جائے کہ ایسے اسباب کہ جن کو شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کو سبب سمجھا جا سکتا ہے، اور ایسے اسباب جو ظاہری تجربے سے ثابت ہوں، ڈاکٹر وغیرہ نے کوئی دوائی دی ہے، وہ آپ نے کھائی ہے، سامنے ظاہری ہے اور اس کا اثر بھی ہوا، یہ ایک تجربہ ہے، لیکن ایک چیز نہ ظاہری تجربے میں نہ شریعت نے بتائی ہے، بلکہ شریعت اس کے مخالف اس کو شرک و کفر کہہ رہی ہے، تو ایسی چیز جو ہے اس عمل کو اپنی جگہ شرک اصغر ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ سبب اصل سبب نہیں تھا، آپ نے اس کو سبب بنا لیا، اور اس سبب بنانا کیونکہ اللہ کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، اور شریعت نے اسے منع بھی کیا ہے، آپ اس کے خلاف اس سبب کو بنا رہے، گویا کہ اس لحاظ سے سبب بنانے کے لحاظ سے آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یعنی جو کر رہے ہیں سبب، تو اس لحاظ سے یہ شرک اصغر اپنے عمل کے لحاظ سے کہ اس میں جو ہے توکل اللہ پر ہونا چاہیے تھا، یہ کسی اور چیز کے ساتھ توکل جڑ گیا ہے، اور پریشانی اور تکلیف کو دور کرنا اور ہٹانا یہ اللہ کا کام تھا، یہ کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تو سبب کو جب بدل دیا گیا، ہاں اگر یہ ساتھ میں عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مؤثر بنایا ہے، اس چیز کو سبب بنایا، حالانکہ وہ سبب نہیں ہے، اس صورت میں وہ شرک اصغر ہوگا۔ لیکن کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بعینی ہی یہی چیز مجھ سے تکلیف دور کرے گی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے، وہ یہ نہ سمجھے، وہ کہے کہ یہی چیز ہے، بس وہ خود مؤثر ہے اور خود اس کو یہ چیز مجھے ٹھیک کر دے گی، اس صورت میں تو یہ شرک اکبر اس لیے ہو جائے گا کیونکہ شفا دینا، تکلیف کو دور کرنا، کوئی پریشانی کو ختم کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے اور ربوبیت کا افعال ہے، ربوبیت کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی بھی اس کی رحمت کو لانے والا نہیں ہے، اور تکلیف کو بھی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور بہت ساری آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور ایک یہ آیت بھی ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور آج ہم نے اس کو لانا ہے۔ تو یہ تکلیف اور پریشانی کا دور کرنا
یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے اور ربوبیت کے خاص افعال ہیں۔ اب کوئی بندہ کہ نہیں اللہ نے کسی کی چیز کو سبب بنایا، یہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ سبب ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ سبب نہیں ہے شرعی طور پر اور تجرباتی طور پر، تو وہ اس صورت میں کہ اس کو سبب ہم نے بنا لیا ہے، یہ اپنی جگہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی نے اس کو سبب بنایا، اللہ ہی نے اس میں تاثیر رکھی، اور اللہ ہی اس چیز کے ذریعے مجھے شفا دیں گے، تکلیف دور کریں گے، پھر تو شرک اصغر ہے اپنی جگہ کہ ہم نے اس سبب کو جو سبب نہیں تھا ہم نے سبب بنا لیا۔ شفا کا عقیدہ پھر بھی اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ نے تکلیف دور کرنی ہے اس چیز کے ذریعے، یہ پھر بھی شرک اصغر ہے، اس لیے کہ یہ سبب ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں یہ خود یہ چیز مجھے تکلیف سے دور کرے گی اور میرے سے تکلیف کو ہٹائے گی، اللہ تعالیٰ نہیں خود اس چیز کو، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہو جائے گا۔ اس چیز کو مؤلف رحمہ اللہ بیان کر، اس لیے انہوں نے صرف کہا ہے من الشرک، یعنی شرک اصغر اصل میں ہے، لیکن یہ بعض صورتوں میں شرک اکبر بھی بن جاتا ہے، اس لیے یہ سنگین چیز ہے۔ شرک اصغر سے بھی ڈرنا اس لیے چاہیے بھی کہ شرک اصغر بعض اوقات شرک اکبر بھی بن جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ شرک اصغر شرک اکبر کے وسائل میں سے ایک وسیلہ بھی ہوتا ہے، کہ شرک اکبر کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اس لیے بھی اس سے ڈرنا چاہیے۔ خیر، یہ کڑا پہننا، دھاگا پہننا، یا پھر اسی طرح کے شرکیہ تعویذ ہو گئے یا دیگر ایسی چیزیں جن کے ساتھ یہ عقیدے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بندہ پہن رہا ہے، بچے کو پہنا رہا ہے، بیوی کو پہنا رہا ہے، گاڑی کے اوپر لٹکا رہا ہے، مکان کے اوپر رکھا ہوا ہے اس نے، یا پھر تجارت کی غرض سے اس نے لگائیں، تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں جب یہ عقیدہ ساتھ میں جڑے کہ یہ چیز مجھ سے تکلیف دور کرے گی، اس تکلیف کے آنے کے بعد یا اس تکلیف کا بھی آنا ہوا ہی نہیں اس سے پہلے، تو یہ چیزیں شرک ہیں۔ اب آیت سے کیسے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے؟ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے مقصود کو بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ جو ترجمہ اور اوپر جو مقصد بیان کیے، ایک مسئلہ لائے ہیں، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیت بھی ہے اور احادیث بھی ہے۔ تو پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وقول اللہ تعالی قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سورۃ زمر آیت نمبر 38 ہے یہ۔ تو یہ پہلی دلیل ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کی۔ تو معنی یہ ہوا، تو آیت کا معنی یہ ہے وقول اللہ تعالی قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرما دیجئے، بتا دیجئے، ان کو آگاہ کر دیجئے، کیا افرأیتم، کیا آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ما تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور ان سے نفع لینے اور نقصان کو دور کرنے کے بارے میں ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہو، اور اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، دعائیں عبادت بھی، یعنی کوئی عبادت کا فعل کرنا اس مقصد سے کہ مجھے اس سے نفع ملے گا، اور یا اس کو باقاعدہ پکار کے اس سے کہنا میری یہ پریشانی کو حل کر دو یا یہ مجھے نفع دے دو، یہ دعا ہوتی ہے، دو قسم کی دعائیں۔ تو یہ جو تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں کرتے رہتے ہو اور دوسروں کی عبادت بجا لاتے رہتے ہو، یہ معنی ہوا۔ تو ان کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ میرے ساتھ مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ آلہہ، یہ معبود، یہ نیک لوگ جو فوت ہو چکے ہیں یا انبیاء ہیں، صالحین ہیں، یا بت ہیں یا قبریں ہیں، جو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ سارے اس میں شامل ہیں، تو کیا وہ سب اگر مجھ نبی پر بھی اللہ تعالیٰ تکلیف لانے کا ارادہ کرے تو یہ سارے مل کے کیا اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ سارے مل کر اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اور پھر خود ہی جواب دلوایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے قل حسبی اللہ، مجھے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کافی ہے،
علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آیت جس سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ معنی اخذ کیا۔ خیر، مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 5 دلائل ذکر کیے ہیں، 1 آیت ہے اور 4 احادیث ہیں، اور پہلی دلیل یہ آیت ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کو اس لیے لایا ہے تاکہ یہ بیان کرے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو بھی بندہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی جو اس کو نفع دے سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے جو کڑا اور دھاگا وغیرہ ایسی چیزیں جو ظاہری سبب نہیں ہے اور ان کا سبب ہونا ثابت بھی نہیں ہے، نہ شریعت سے اور نہ ہی تجربے سے، ظاہری تجربے سے۔ ایک یہ بندے کا وہم ہو سکتا ہے کہ جی اس نے پہنا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے مجھے شفا مل رہی، یہ اس کا ایک وہم ہے اور ایک ایسی کیفیت ہے جس کی بنیاد پر اس نے عقیدہ کیوں نے بنا لی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات امتحاناً اس کی بعض اوقات بیماری دور بھی کر دیتے، لیکن اس کا باقاعدہ سبب ہونا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سبب نہیں قرار دیا بلکہ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے، آگے آئے گا حدیث میں باقاعدہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے وہ باطل ہیں، وہ نفع نقصان کی مالک ہو نہیں سکتی، اور ایسا کرنے والا شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اس آیت میں مشرکین کا جو ایک خاص قسم کا تعلق تھا، وہ چیزیں پہنتے تھے، مطلب ہار پہن لیا انہوں نے، کوئی ہڈیوں کے اعضاء پہن لیے، یا اسی طرح کے موتی یا کڑے یا اس طرح کے دھاگے وہ پہنتے تھے مشرکین اور جاہل لوگ، جو کہ جاہلیت ابھی تک چلی آ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بلاؤں کو، تکالیف کو دور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ابطال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو کہیں ان کو ذرا، میں اگر کوئی تکلیف کا ارادہ کروں کسی کو دینے کا، خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہوایا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اللہ کو تکلیف کا ارادہ کرے تو کیا یہ دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ مشرکوں سے کہیں کہ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، مجھے بتائیں ذرا اور دیکھیں کیا کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ان کو پکارتے رہتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، ان سے اپنے نفع نقصان کے لیے التجائیں کرتے رہتے ہو، تو کوئی بھی ہو، اس لیے ما کہا ہے۔ عربی زبان میں جب ما تدعون، ما یہ موصولہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے، یعنی وہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو، وہ بڑے سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، اس میں سب وہ شامل ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، عزیر علیہ السلام ہوں، وہ جو ہے قبریں ہوں، وہ بت ہوں، وہ کڑے ہوں، حتیٰ کہ یہ جو چیزیں اس باب میں بیان ہوئی ہیں وہ بھی دھاگے بھی، جن کو نفع نقصان دور کرنے کے لیے مانا جاتا ہے۔ تو ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی پریشانی لانا چاہے، مجھ پر کوئی مرض، کوئی فقیری، کوئی غربت لانا چاہے، کوئی بلا اور کوئی پریشانی لانا چاہے، تو کیا یہ اس کو دور کر سکتے ہیں؟ یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت مجھ پر لانے کا ارادہ کرے، کوئی صحت، عافیت، خیر، کسی پریشانی کو دور کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ تو یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اقرار کروانا ہے، اقرار۔ کہ اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو پھر تمہاری عبادت اور تمہارا اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یہ تو باطل ہے، اس لیے کہ نفع نقصان کا مطلق مالک جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اس کے علاوہ دوسروں سے مانگتے کیوں؟ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں جن کو اسباب بنایا جاتا ہے
یہ جب سبب نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑنا چاہیے اور اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ بچے تھے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے آپ کے حق میں لکھا ہے اور وہ سب مل کر روکنا چاہیں نہیں روک سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں آپ کے خلاف آپ کو کوئی پریشانی تکلیف آنے والی ہے وہ لکھا ہے اگر آپ کے لیے اور پوری دنیا مل جائے اور وہ اس کو روکنا چاہے اس کو ہٹانا چاہے ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی لکھ کو موڑ دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام و جفت الصحف کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ لکھ کر قلم اٹھا لیے ہیں اور پھر سیاہیاں بھی خشک ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر کی اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین بھی بتائے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہوتا ہے اور جب نہیں چاہتے نہیں ہوتا. تو اس آیت میں ہر مشرک کی طرف یہ سوال اللہ تعالیٰ گویا کہ متوجہ کر رہے ہیں قیامت تک آنے والے مشرکین کے لیے کہ جس میں یہ شرک پایا جائے جو غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ میں نفع کی طلب یا نقصان کو ہٹانے کی طلب اگر وہ رکھتا ہے اس سے سوال ہے کہ یہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں. عبادت میں سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ مانگا جائے کچھ کہ مجھ سے یہ پریشانی دور کر دیں مجھے یہ نفع دے دے یہ مانگنا ہے. اور پھر عبادت کی ساری اقسام ان میں دعا بھی شامل ہے اس میں دل میں محبت بھی شامل ہے اس میں نظر و نیاز بھی شامل ہے اس میں اور خوف اور خشیت اور بہت ساری چیزیں جیسا کہ ہم نے اصول ثلاثہ میں کچھ اس کی اقسام پڑھی تھی. تو ان کے ساتھ اگر یہ تعلق ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ جو بھی ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی پریشانی دینا چاہے کچھ تکلیف مجھ پر لانا چاہے تو کیا یہ اس کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اکثر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ مشرکین جس چیز کا اقرار کرتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز منواتے ہیں جس کا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مشرکین یہ تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اللہ ہی اس کا نظام چلا رہے ہیں اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. وہ یہ مانتے تھے. اب اس کے باوجود وہ جب غیر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں التجائیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ نفع نقصان کا اصل مالک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر مانگنا بھی اللہ سے چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ اکثر اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم توحید ربوبیت کو مانتے ہو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا مانتے ہو تو پھر صرف عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. جب وہی سارے اختیارات کا مالک ہے تو پھر جب سب اختیار کا مالک جو ذات ہے اسی سے مانگا جائے گا یا جو عاجز ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان سے مانگا جائے گا. تو یہ ان کے بطلان کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی وہ سب باطل ہیں. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے نفع نقصان کا مالک وہی ہے تو پھر اس چیز کا بھی اقرار کرو کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو چیزیں جن کے بارے میں تمہارے عقائد ہے کہ یہ تمہارے کوئی نفع نقصان کا مالک ہیں اور آپ ان سے دعائیں کر رہے ہیں دعا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگلا اس کی دعا کو پورا کرے گا. اور ایسی دعا کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کو کچھ نہیں ملنا اور آخرت اور عقیدہ بھی ان کا خراب ہے اور آخرت میں بھی پھر ان کے لیے جہنم ہے اگر توبہ کے بغیر مر گئے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اے مشرکوں آپ جانتے ہو اس وقت کے مشرکوں سے خطاب ہے کہ اے مشرکوں تم یہ جانتے ہو کہ یہ کسی معاملے کے مالک نہیں ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے
جب تم اعتراف کرتے ہو کہ یہ خود کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ ہی قدرتیں رکھتا ہے اور اختیارات رکھتا ہے، تو پھر کیوں ان کے ساتھ آپ کے دل جڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں؟ وہ کرتے تو اس لیے تھے کہ ہم وسیلے کے طور پر ان کو مانتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ زمر کے شروع میں ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے عبادات کے امور اس لیے سر انجام دیتے ہیں کہ ان کی عبادت سے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارا جو ہے شفاعت کریں گے، تو شفاعت کرنا، شفاعت کی امید میں انہی کی عبادت شروع کر دینا، یہ ان مشرکین کا بھی یہی وتیرہ تھا، اور آج کے مشرکین کا بھی یہی وتیرہ ہے، وہ کلمہ پڑھے ہوئے ہوں یا کلمہ نہ پڑھے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس شرک کی وادی سے اور اس کفر کی وادی سے بچائے، اور جہالت کی وادی سے سب سے بڑھ کر بچائے، اور اس شرک کی سنگینی اور توحید کی اہمیت کو سمجھائے، آمین۔ تو خیر، اس آیت سے اور اس طرح کی دیگر بہت ساری آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کا تعلق اور توکل یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لحاظ سے کہ نفع بھی اللہ نے دینا ہے، کسی نقصان کو دور کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اگر یہ میں نے کسی اور کے لیے سوچا کہ فلاں مجھے یہ نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، اگر وہ شرعی سبب ہے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، یا پھر تجربات ظاہری تجربے سے وہ ثابت ہے وہ اپنی جگہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر کی مثال۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا اگر اس کو ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر اسی کو ہم مؤثر بھی سمجھتے ہیں تو وہ شرک اکبر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں، جس بھی چیز کے بارے میں، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ زندگی والی چیز ہو، عاقل چیز ہو، یا پھر جماد چیز ہو، جیسا کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کڑے، دھاگے اور ایسے تعویذ جو شرکیہ ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں جن کو نفع لانے کے لیے، نقصان کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بندوں کا تعلق جڑ جاتا ہے دل کا کہ جی یہ ہیں تو ہماری یہ بیماری ختم ہے، اگر اس کو اتارتے جائیں گے تو یہ چیز ہمارے اوپر آ جائے گی، تو یہ غیر اللہ سے تعلق بنانا ہے، یہ غیر اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو شرعی اسباب ہے، مثلا دم کرنا، دوا لینا، یا پشنا لگوانا، یا اسی طرح کے دیگر طبی علاج جو ہیں، تو یہ ساری چیزیں مباح ہیں۔ البتہ یہ موتی خاص قسم کے ڈھالنا، خاص قسم کے تعویذ ڈھالنا شرکیہ اور اس طرح کے دیگر، تو یہ ایسے اسباب نہیں ہیں جن کو شریعت نے جو ہے جائز قرار دیا ہے، اور نہ یہ کوئی ایسی ظاہری دوا ہے کہ جو مجرب بھی ہو اور ظاہری طور پر تجربہ لوگوں کے ہاں ثابت ہو اور سب کے ہاں یہ متفق علیہ چیز ہو، تو پھر ایسی چیز کو اختیار کرنا پھر شرک اصغر میں سے ہوگا۔ اور شرک اصغر، یہ بات یاد رکھیے گا، عمل کے لحاظ سے، اس فعل کے لحاظ سے جو بندہ کر رہا ہے اس کے لحاظ سے وہ شرک اکبر بھی بن سکتا ہے۔ تو گویا کہ آیت کی مناسبت باب سے اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے تمام قسم کے تعلقات کو توڑنے کا حکم دیا کہ ہر چیز کا نفع، ہر قسم کا نفع اور نقصان سے دور ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا جائے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سبب کے ساتھ جڑا جائے گا جو غیر شرعی ہے، یا پھر شریعت نے اس کو منع کیا ہے، یا پھر ظاہری تجربے سے وہ ثابت نہیں ہے، تو وہ چیز شرک میں آئے گی۔ نہ، اور پھر اس دلیل سے شرک کے باطل ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو تم غیر اللہ کو پکار رہے ہو، یہ کچھ بھی جب نہیں کر سکتے تو تمہارا یہ کرنا، تمہارا یہ عمل، یہ باطل ہے۔ اسی طرح یہ کڑے جو پہن رہے ہیں، دھاگے پہن رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو اختیار کر رہے ہیں، گھر کے اوپر کٹوی رکھی ہے، یا پھر گاڑی کے ساتھ جوتی لٹکائی وغیرہ وغیرہ کی چیزیں، یہ ساری اگر اس عقیدے سے رکھی ہیں کہ ہماری کوئی پریشانی دور ہوگی، نظر ختم ہوگی وغیرہ، تو یہ باطل ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں، ان کا کوئی اثر نہیں۔ جیسا کہ بتوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں تھی کہ بتوں سے اگر یہ کیا جائے گا تو شرک ہے، تو ان چیزوں کو بھی سبب اگر بنا رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔
البتہ اس میں پھر تفصیل ہوگی کہ جو بندہ کر رہا ہے وہ کس لحاظ سے کر رہا ہے۔ اور آیت میں جو مقصود ہے جس سے باب کی بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے حل ہن کاشفات ضرہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انکار السوال سے ہوتا ہے، یعنی سوال کر کے گویا کہ اگلے سے بندہ اقرار کروا رہا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ یہ اگر کوئی میں کسی چیز کا نقصان دینے کا ارادہ کروں اور یہ اس کو ختم کر دے، اس کو دور کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ نہیں کر سکتے کسی تکلیف کو دور، تو پھر اللہ تعالیٰ گویا کہ اقرار کروا رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے سوال کا معنی ہے کہ ایسا نہ کرو، پھر جب اس کا فائدہ نہیں اور تم خود بھی اس بات کو مانتے ہو پھر ایسا نہ کرو، تو یہ منع کرنا ہوتا ہے۔ اور ایسے اسباب جو وہمی ہوں ان کو اختیار نہ کیا جائے، خاص کر جو شریعت کے خلاف ہیں، اور شریعت نے اس کو شرک کہا ہے، جیسا کہ اس کی آگے حدیث آئے گی۔ اور اسی طرح حسبی اللہ، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا قل حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، تمام قسم کے منافع کو حاصل کرنے میں، ہر قسم کی پریشانی، تکلیف، دکھ درد اور نظر وغیرہ کو دور کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے دعائیں سکھائی ہیں ان کو استعمال کیا جائے، ان کو پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے پڑھا جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ میری پریشانی کو دور کرے گا، تو وہ اگر شرعی سبب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا یا اللہ تعالیٰ نے، تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا جائز ہے اگر وہ جائز ہوں اور ان کو خود شریعت نے سبب بنایا ہو یا پھر ظاہری تجربے سے وہ ثابت ہوں۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ سبب ثابت ہیں، اس کے باوجود اگر اس سبب کے ساتھ ساتھ اسی سبب پر توکل کیا جائے تو یہ بھی شرک ہوگا، کیونکہ توکل اس سبب کو اختیار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا ہے، اس چیز پر نہیں کرنا۔ یہ ہے اصل توحید اور یہ ہے اصل توکل کا معنی۔ اور پھر اگر وہ سبب ہی غلط ہے جو نہ شرعی ہے اور نہ ہی ظاہری تجربے سے ثابت ہے، تو پھر تو سبب کو اختیار کرنا ہی شرک اصغر ہو جائے گا۔ اس کو پھر مزید اس میں بندے کے جو بندہ اختیار کر رہا ہے اس کو اس کی نیت کے لحاظ سے شرک اکبر بھی بن سکتا ہے، اور پھر یہ شرک اکبر کا ایک وسیلہ بھی ہے، اس کی بڑی سنگینی ہے۔ اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کی وضاحت میں اب شرک کی باقاعدہ وضاحت شروع کر دی ہے، کیونکہ شرک جب تک بندے کو نہیں پتہ ہوگا اس کی توحید ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ شرک کی نفی سے توحید بندے کی آتی ہے۔ شرک توحید ہے یہ کہ ہر قسم کی معبودوں کی عبادت کی نفی کر دینا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرنا، یعنی شرک جب ختم ہو جائے گا تو توحید آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ تو اس لیے توحید کے لیے شرک کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس میں سے یہ انہوں نے شرک اصغر سے ابتدا کی ہے اور اس کی سنگینی بتا رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس میں یہ پہلی چیز انہوں نے ذکر کی ہے، اس کو آیت سے انہوں نے ثابت کیا، اور آگے مزید دیگر بھی دلائل انہوں نے ذکر کیے، انشاءاللہ ان کو ہم اگلی کلاسز میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب